رکوع نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کی بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر اور آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے، بلغ پہنچا دیجئے، مبلغ بن کر پہنچا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ان کو میری رسالت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پیغام دے کر بھیجا ہے وہ نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کی شان نزول اگر دیکھیں تو شان نزول کو اگر دیکھیں گے تو اب آیت کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت عطا کی تو میرے دل میں پریشانی ہوئی اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ ضرور میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے، تو مجھے اس چیز کا ڈر ہوا کہ میں تمام احکام کی تبلیغ کر دوں ورنہ مجھے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار کس طرح تبلیغ کروں، میں تو اکیلا ہوں اور سب مل کر مجھ پر ہجوم کر جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نازل کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے کے لیے جو نازل کیا ہے اس کو تبلیغ وحی کا حکم دیا کہ آپ اس اللہ کی وحی کو تبلیغ کیجئے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس کو پوری رسالت اور پوری طرح سے جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو پوری طرح سے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ پھر رب کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی۔ اگر آپ نے ایسا کیا کہ اللہ کا کوئی احکام رہ گیا پہنچانے سے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے کسی خیر میں کمی کی اور اس خیر کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، یعنی کہ اگر ایک چیز کو نہیں پہنچایا، ایک بات کو بھی انکمپلیٹ چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری رسالت کو ہی چھوڑ دیا۔ اتنا بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت دی کہ آپ نے پوری طرح سے مکمل طور پر ساری کی ساری باتوں کو پہنچانا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، پھر اللہ تعالیٰ، اچھا اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جو شخص تم میں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تھا تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر اور آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا، اس نے بہتان لگایا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام باتیں مکمل طور پر بیان کر دیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ آپ کو لوگ تکلیف دیں گے یا آپ لوگ آپ کی بات کو جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت کی خوشخبری دے دی اور وعدہ کیا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا ان لوگوں سے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو اور اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبے سے سر نکال کر فرمایا لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچا لے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہر پہرا لگانا بند کر دیا، یعنی کہ پہرا لگانے سے منع کر دیا کہ اللہ ہی میری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافر خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی ہدایت دیتا ہے، نہ ان کو بھلائی اللہ تعالیٰ ان کو کرنے دیتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے رستے پر لے کر آتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو اپنے درمیان قائم نہ کر لو، یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم ہدایت پر ہو، تم جب تک تورات اور انجیل کو اپنے درمیان میں قائم نہ کرو گے اس وقت تک تم ہدایت پر ہرگز نہیں آ سکتے ہو۔ وما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا۔ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ سرکشی اور کفر میں مزید بڑھ جاتے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں انہی کے بارے میں کہ اے نبی آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں، ان پر غم نہ کریں، علی القوم الکافرین، ان کافر لوگوں پر آپ ہرگز ہرگز غم نہ کریں، ان کو اللہ ہدایت ہی نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مزید سرکشی میں بڑھ جائیں گے اور کفر میں مزید بڑھ جائیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو نجات حاصل کرنے کے لیے کہ کسی بھی شخص کی نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ، اور زندگی جو بعد الموت ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی کامیابی اس پر ہے کہ انسان نے کتنے صالح اعمال کیے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جو کامیابی عطا کرے گا، اصل حقیقت میں کامیابی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور عیسائی ہو گئے، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غمگین کیسے نہیں ہوں گے کہ روز قیامت ان کو کوئی غم لاحق نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے غصے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ پختہ عہد کیا تھا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بچڑا بنا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کو قتل کر ڈالو۔ یہود میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پختہ عہد لیا کہ اب جب اللہ نے ان کو معاف کیا تو اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بنی اسرائیل کی طرف بھیجے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا اور ان کو ایسی باتیں، ایسے اللہ کے کلام بتاتا جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوتا، تو وہ فوراً پہلی بات کہتے کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ فریقاً کذبوا، ایک فریق ان کو جھٹلاتا رہتا، جو طاقت میں کم تھے، وہ صرف اپنی زبان چلا سکتے تھے، وہ صرف زبان چلا سکتے تھے، جو زبان میں تیز تھے وہ فوراً کہہ دیتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ایک جو طاقتور اور فسادی تھے، جو لڑنے جھگڑنے والے تھے، وہ فریق کیا کرتے کہ وہ قتل کر دیتے، انبیاء کو قتل کرتے۔ فریقاً کذبوا، ایک فریق ان میں سے کیا کرتے کہ نبیوں کو جھٹلاتا، اور ایک گروہ نبیوں کو قتل کر ڈالتا۔
اور یہ وہ قوم ہے بنی اسرائیل جنہوں نے سب سے زیادہ، اللہ نے ان میں سب سے زیادہ نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل میں آنے والے رسولوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، عیسیٰ، یحییٰ، موسیٰ، داؤد علیہ السلام، یہ سب اس میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد کی بات کی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہیں جا رہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کی، کیونکہ اسرائیل ان کا لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ یہودیوں نے یہ گمان کیا کہ اگر ان کے جرم پر اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں پکڑا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ وحسب، ان کو یہ گمان تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی یہ فتنہ نہیں ہوگا، فعمو، کہ تو وہ لوگ اندھے ہو، کہ یہ فتنہ نہیں ہوگا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعمو وصمو، تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ یہودیوں کا جرم یہ بھی تھا کہ وہ توبہ کے بجائے اندھے ہوئے اور بہرے بن کر سرکشی میں مزید بڑھتے چلے گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر پھر مہربان ہوا۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام لغزشوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ثم عموا وصموا كثير منهم، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ دوسری بار پھر ان میں سے تھوڑے سے لوگ دین پر قائم رہے، باقی سب کے سب واپس اپنی انہی حرکتوں پر واپس پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ جو بار بار تمہارا آنا اور جانا تو تم نے دین پر مذاق بنا رکھا ہے، واللہ بصیر بما یعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا۔ کفر کیا کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کیا کفر کیا؟ جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے کفر کے بارے میں یہاں پر آگاہ کیا کہ جس کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو بغیر باپ کی جنم دیا، اور عام طریقہ کار سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ تو یہ شرکیہ کلمات نہ کہو۔ سورہ مریم میں حضرت پھر ارشاد ہوا کہ قال انی عبد اللہ، بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ وقال المسیح، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں، یا بنی اسرائیل اعبدو، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وربی وربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ، تو جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دی ہے، علیہ اس پر، الجنت جنت۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ ان کے دین میں بھی یہی حکم ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ تو صرف اور صرف جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور شرک کرنے والے کا، ظلم کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ ڈرایا بھی، یہ بات کہی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے پھر بھی کفر کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، یہ بات سننے کے باوجود بھی وہ کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین میں سے تیسرا ہے، یعنی یہاں کافروں سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے اپنی نادانی سے مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور تین معبودوں میں سے تیسرا معبود قرار دیا۔ یعنی کہ تین معبودوں میں سے تیسرا معبود انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں کے تینوں فرقے، یعنی کہ تینوں فرقے جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں وہ کافر ہیں۔
یہاں نصارہ کی تکذیب کی جا رہی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تین کے مجموعے میں سے ایک ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، یا باپ، بیٹا اور ماں مل کر ایک معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر ٹھہرایا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اس میں ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَا يَمَسَّنَّ، تو ضرور بس ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، دردناک عذاب میں اللہ ان کو مبتلا کرے گا اگر انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہ کیا۔ افلا یتوبون الی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے؟ الی اللہ ویستغفرونہ، اور کیا وہ بخشش نہیں مانگیں گے؟ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہی ہے، رحم کرنے والا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ مل مسیح مل مسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ابن مریم کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صدیقین میں ہونا، ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، جن کا انبیاء کے بعد سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا درجہ انبیاء کے بعد بلند ترین درجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر، صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، جن کا نبیوں کے بعد سب سے بلند درجہ ہے۔ ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے۔ اب اس سے ایک بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی تھیں، وہ نبی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کے بعد کی جواب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ یوسف کی آیت 109 میں بتا دیا کہ ہم نے سارے رسول جو بھی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، عورتوں میں کوئی رسول اللہ نے نہیں بھیجے۔ اس سے بہت سی مصلحتیں، بہت سی باتیں ہیں۔ کانا یاکلانی الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کی بات کی جا رہی ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں محتاج تھے۔ وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کھانا نہیں کھاتے، تو یہ رب ہو کر کیسے کھانا کھائیں گے؟ ان کو زندہ رہنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے، ہم جیسے انسانوں کی طرح ہی۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، ان کے لیے ہم کھول کھول کر نشانیاں بیان کر رہے ہیں، ان کو مثالیں دے دے کر بیان کر رہے ہیں۔ اے ہمارے رسول، دیکھو ہم کیسے کفر کو باطل قرار دینے کے لیے واضح دلائل دے رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں، وہ کس جھوٹ کی طرف، کس عفق کی طرف گھوم رہے ہیں، وہ سچ کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دینے پر قادر ہے اور نہ نقصان دینے پر۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور تم اللہ کی طرف نہیں پلٹ کر آتے جو تمہیں سن بھی رہا ہے اور تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اے نبی ان سے پھر کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ ان کے اہل کتاب سے کہہ دیجئے لا تغلو، نہ غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ غلو کرنا، اپنے دین کے اندر کوئی چیز شامل نہ کر لو، یہ ان کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دین میں اللہ بنا لینا، الہ بنا لینا، اور ہم جو اپنے دین میں غلو کرتے ہیں کہ بہت سی لوگوں سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، کیسے ہم ان کو وسیلہ بنا کر ان سے مانگنے لگتے ہیں۔ لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو، غیر الحق کی، نہ حق،
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے مزید گمراہ بھی کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَبِيلِ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ جو ان گمراہ لوگوں کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کے خیالات اور افکار کی تصدیق کرتا ہے، جو ان جیسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو در حقیقت وہ بھی ان جیسا ہو جاتا ہے، وہ بھی اصل راستے سے گم ہو جاتا ہے۔ لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یعنی ان کی زبان سے ہی لعنت کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت کی گئی، یعنی انہیں دھتکارا گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ بنی اسرائیل پر ہر زبان سے لعنت کی گئی۔ عہد موسیٰ میں تورات میں لعنت کی گئی، عہد عیسیٰ میں انجیل میں لعنت کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں زبور میں لعنت کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن میں ان پر لعنت کی گئی۔ اسی لیے اللہ نے کہا علی لسان، یعنی کہ ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ان میں لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانی اور زیادتی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، بلکہ برائی میں منع نہیں کرتے بلکہ ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اے نبی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ کفرو، کفر کرنے والے، ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا کر اپنا سٹیٹس بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، اللہ تعالیٰ کے پاس آگے بھیجا، بہت برا بھیجا انہوں نے۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوا ہے، یہ سارے جو کام انہوں نے کیے ہیں اللہ اس پر بہت ناراض ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے عذاب میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہی تھے۔ اگر وہ ایمان لاتے تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور اپنا ولی نہ بناتے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں فسق تھا اس لیے انہوں نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ ہم بھی جن لوگوں کو ایسے کو دوست بناتے ہیں اس لیے ہمارے دلوں میں بھی ایمان کمزور ہے۔ لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بلا شبہ اے نبی، آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پائیں گے، یہ سب سے سخت ترین قوم ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اہل ایمان سے دشمنی میں یہ شدید ترین یہود اور مشرک لوگ ہیں۔ پھر ہم ان کی ساری حرکتوں کو اپنی رسم و رواج میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً، یقیناً آپ ان میں سے سب سے زیادہ دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں، ایمان والوں سے دوستی کے قریب عیسائی ہیں، وہ پھر بھی بہتر ہیں یہودیوں کے مقابلے میں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور راہب زیادہ ہیں، وہ پھر ان کو بار بار دین کی طرف اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے ان یہودیوں کی